السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مہمان خاص اور میں ہوں وکاس کوری۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خاص ہیں برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں جواد احمد صاحب۔ جواد احمد صاحب، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید بہت کہتا ہوں۔ شکریہ یار، تھینک یو ویری مچ۔ مہمان خاص میں دوسری مرتبہ آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہاں جی پہلا انٹرویو تھا کہ آپ نے میوزک کا آغاز کیسے کیا، سیاست میں کیسے آئے، جی، ہم نے آپ کے آفس کا بھی وزٹ کیا۔ دوسرا انٹرویو تھوڑا سا میں ہٹ کے آغاز کروں گا جیسے آپ کا دل کہ کرتا۔ سفر جو ہے سیاسی کیسا گزر ہے، اور آر یو سیٹسفائیڈ وتھ یور جرنی؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ایک بڑے مستند بڑے جرنلسٹ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں آج کل نا پوڈ کاسٹ یا انٹرویو نا بہت سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں، تو آپ مجھے ایسے لگے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر بہت رہا ہوں۔ شکریہ۔ تو اصل میں نا یہ ہماری جو سیاست ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سوشلسٹ سیاست کر رہے ہیں یا جو ہم طبقاتی سیاست کر رہے ہیں، کلاس پالیٹکس، اس کا جو اے بی سی بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو نہیں پتا، کیونکہ پاکستان میں ایک خاص طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ لوگوں کو پالیٹکس کی جو اساس ہے، جو پالیٹکس کے اصل جسٹ ہے، اس کے اندر سے صرف اور صرف شخصیت پرستی نکال کے نا اس سب کو دفن کر دیا گیا۔ عمران خان کیوں کہتا تھا کہ جی رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست رہ گئی ہے، رائٹ اور لیفٹ کی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا پوری دنیا کو پتہ ہے، ہر اکیڈیمیا کے آدمی کو پتہ ہے، انٹیلیجنشیا کو پتہ ہے، انٹلیکچوئلس کو پتہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی زوران ممدانی نے لیفٹ کے نام پہ میئرشپ لی ہے نیو یارک میں، تو لیفٹ اور رائٹ کیسے ختم ہوتا ہے جب سرمایہ داری نظام رہے گا؟ لیکن لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا گیا ہے۔ تو ہماری سیاست میں جو میری جرنی ہے اس کے اندر مجھے تو بہت سیٹسفیکشن ہے، کیونکہ ہمارا لوگوں تک پہنچنا، ہماری پارٹی کا نام پورے پاکستان میں چلے جانا، خاص طور پہ چھوٹے شہروں بڑے شہروں میں، اب تو گاؤں دیہاتوں میں بھی جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے وکاس۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن صرف اس لیے دی ہیں کہ ان لوگوں کا اور کوئی ان کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان میں ایک طبقاتی سیاست ہو، اور یہ جو پوری ایک حکمران کلاس ہے، کھرب پتی ارب پتی لوگ، ان کو پارلیمنٹ سے نکال کے ان کی جگہ عام لوگوں کو بٹھایا جائے تاکہ وہ پھر ایسے اقدام کر سکیں، ایسی پالیسیز بنا سکیں کہ جو کہ پرو پیپل ہوں اور اینٹی رچ ہوں فار سم ٹائم، ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم، کیونکہ آج تک 79 سال میں جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ساری پرو رچ رہی ہیں اور اینٹی پور رہی ہیں۔ جواد بھائی، سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو غلامی سے آزاد کرنا چاہیں اور غلام ہی آزاد نہ ہونا چاہتا ہو، اور ایگزیکٹلی، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ یہ 2 پارٹی سسٹم کہہ لیں، جس میں 3 پارٹی کا بھی ایک تڑکا لگایا گیا پی ٹی آئی کی صورت میں، لیکن وہ بھی اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا مینٹلی طور پہ وہ تیار ہیں؟ جو سوچ آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں وہ سوچ اڈاپٹ کرنے کے لیے، آپ جو ان کو شعور دینا چاہ رہے ہیں، جو حقوق آپ ان کو ان کے یاد کروانا چاہ رہے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے تو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، سیاسی جماعتوں کو نہیں پسند آئے گا کہ آپ عوام کی بات کریں۔ عوام کا کیا رسپانس ہے؟ عوام کا ہی تو رسپانس کا مسئلہ ہے اس وقت نا وکاس۔ ایشو یہ ہے، جب میں کسی کو کہتا ہوں نا کہ آپ جاہل ہو، تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ زندگی میں جاہل ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سیاست میں جاہل ہے، کیونکہ سیاست کے نا کم از کم کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی نظریے ہوتے ہیں۔ آپ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ عام لوگوں کی جو خوشحالی ہے، جو ترقی ہے، اس کے لیے کچھ کیا جائے، لوگ کریں۔ اب لوگ اس پورے معاملے سے ہٹ کے نا اس پہ چلے گئے ہوئے ہیں کہ اگر نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا ہے تو نواز شریف جی یہ تو بڑا غلط ہوا ہے، نواز شریف کے ہم ساتھ ہیں۔ اگر عمران خان کو نکال دیا اسٹیبلشمنٹ نے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ بوٹ پالیسی سے بنی ہوئی ہیں، اس کو نکال دیا اب ہم جی اس کے ساتھ ہیں۔ اور بھائی اپنے ساتھ بھی تو ہو جاؤ، یہ جو عوام ہے یہ اپنے ساتھ نہیں ہے، باقی سب کے ساتھ ہے۔ اور کون ہے جن کے ساتھ ہے؟ جن کے ان کو ہر وقت سوشل میڈیا پہ شکلیں نظر آتی ہیں۔ یہ ٹوٹل گیم اس وقت میڈیا کے پروپیگنڈے کی ہے، ٹوٹل گیم اس وقت میڈیا کے اندر جس طرح کا فرینزی ایک قائم پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ہلچل رہے، جیسے وہ موبائل کھولیں ان کے سامنے لڑائیاں آئیں، مار کٹائیاں آئیں، لیکن وہ جعلی ہوں، ان کا لوگوں کے مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس پہ لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو عمران خان والا فنومنا ہے، میں اس کے زیادہ خلاف کیوں ہوں عمران کے؟ کیونکہ دیکھیں اس نے اس ملک میں آگے ایک ایسا کام کیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔
یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا آدمی تھا, یہ باہر سے آیا تھا, اس نے زندگی میں پوری عیاشی بھی کی ہے, سب کو پتا ہے, میں اسے جاننا بھی نہیں چاہتا. اور ٹھیک ہے اس نے کی ہے تو صحیح ہے, وہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ اپنے کہتا ہوگا یار کر لی, اب میں لوگوں کے لیے پلے بوائے تھا, میں وہ تو مانتے ہیں اس چیز کو. وہ تو خیر وہ جھوٹ ہی بولتا ہے نا. وہ جو آڈیو ٹیپ ہے وہ 2014 کی ہے, اس نے پارٹی بنائی ہے 1997 میں, حرکتیں تو اس کی نہیں بند ختم ہوئی. یہ منافقت جو ہے نا, دیکھیں نا, ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ طالبان نہیں بننا چاہتے تو آپ پھر سیکولر ہو جائیں. آپ درمیان میں جو کر رہے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنا آگے مذہب بیچ رہا ہے, مذہب فروشی جو ہے, دینی جماعتیں جو ہے نا, اسلامی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں, ان کو میں پھر بھی تھوڑی سی عزت اس لیے دیتا ہوں, حالانکہ میرا ان سے ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یار وہ کم از کم اپنی جگہ پہ تو کھڑی ہیں نا, کم از کم اس کے حساب سے اپنی زندگی بھی تو گزار رہی ہیں نا, کوشش کرتے ہیں مطلب اس نظام میں جتنا گزار سکتے ہیں. یہ جو منافقین ہے نا, یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اور مذہب کی بات کرتے رہتی ہیں, منہ سے ان کے وہی نکلتا ہے ہمیشہ, لیکن ان کے حرکتیں جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. عمران نے ایسا کام کیا کہ اس نے آگے تو مذہب فروشی شروع کر دی. یار مجھے اس لیے اتنا افسوس ہوا اس وقت کہ پاکستان میں اگر وافر مقدار میں کوئی چیز ہے نا لوگوں کے پاس, تو وہ مذہب ہے. وافر مقدار میں, مطلب اس حد تک کہ لوگوں کو کہا جائے نا کہ یار آپ اپنے رائٹس کے لیے نکلے ہیں, تو وہ حالانکہ مذہب نہیں کہہ رہا, لیکن مذہب کے اندر سے یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں یار خدا نے امیر غریب بنائے ہیں, شکر کرو صبر کرو, تو اس حد تک اس کو یوز کیا جاتا. تو وہ تو وافر مقدار ان کے پاس ہے. جو ان کے پاس نہیں ہے, تعلیم, علاج, روزگار, بجلی, پانی, ٹرانسپورٹ, انصاف, پھر کھانا, کپڑا, گھر, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا اور مذہب بیچتے یار مجھے خدا نے بنایا, تیار کیا ہے اتنے سالوں میں. وہ جی کوئی کیا, آج کل میں اپنی کھولتا ہوں فیس بک یا ٹویٹر, اس میں عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہوتے پی ٹی آئی کے, یہ جی ولی اللہ آیا ہے, یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اوپر ایک نعمت کے طور پہ عمران خان, آپ کو کیا پتا امت مسلمہ کا لیڈر اور ریاست مدینہ بنائے گا وغیرہ. یار اس نے نا مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ سمجھے مایوس کیا ہے اس قوم سے. اور انہوں نے مطلب سیاستدانوں کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو نا افیون دینی شروع کر دی ہوئی ہے. مذہب ہوتا ہے طاقت کے لیے, وہ آپ کو طاقت لیکن یہ رویہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہے یا باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے؟ کیونکہ ہم نے کئی صحافیوں کو بھی دیکھا کہ وہ ایک سابق آرمی چیف تھے, جب وہ آئے تو انہیں خواب بھی آ گیا کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھڑی جو ہے وہ ان کو دی, بڑا ایک سمبولک سا خواب تھا. تو خیر اب تو وہ چلے گئے ہیں میرا خیال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ جو بھی طاقتور آئے تو وہ ہمیں ولی اللہ لگنا شروع سے کام پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. یہی تو بات ہے, انسان نہیں چاہیے. ہاں انسان نہیں چاہیے, ہمیں ولی اللہ چاہیے, اور وہ بھی ایسے لوگ چاہیے جو ولی اللہ کے آس پاس بھی کہیں نہیں مطلب لگتے ہی نہیں کہیں پہ. تو جن کی آپ نے بات کی, میں نہیں چاہتا کہ آپ صرف تبصرہ کرو, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ نے چونکہ ان کی بات کی میں تو کروں گا یہ بات. میں سمجھتا ہوں کہ اوریہ مقبول جان جو ہے نا نہایت بہت بڑا مذہب فروش ہے. اس کے اپنے بچے جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں رہتے, وہ کئی بار رہتے ہیں ان ملکوں میں جہاں پہ یہ نہیں ہے, جو یہ یہاں لے کے آنا چاہتا ہے, جو نظام یہ لے کے آنا چاہتا ہے, اور یہ سارا دن ایک ہی کام کرتا ہے. تو اس طرح کے لوگ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. بہت, یہ خلیل الرحمان قمر ہے مثال کے طور پہ, وہ بیٹھ کے شوبز کے اندر سارا دن جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مسجد سے نہ نکل کے ابھی وہ امام آیا ہے اور اب لوگوں کو وہ درس دے رہا ہے, اور جب اس کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے بعد میں وہ تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا کتنا کوئی امام ہے. یہ ساری جگہ بھرے ہوئے ہیں. دیکھو کوئی مشہور آدمی ہوگا, کوئی کامیاب آدمی ہوگا یا عورت ہوگی. ابھی یہ خالد انم ایک آدمی ہے, وہ ایکٹنگ کرتا ہے. آدمی ہے خالد انم نام ہے اس کا, ایکٹر ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن وہ کافی پرانا لگا ہوا ہے ایکٹنگ کرنے. وہ آج کل بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے عمران خان کے لیے لوگوں سے, اور ہمارے بہت سے شوبز کے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا کیا تعلق ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا چاہتا ہے جس کے اندر وہ تو کچھ بن جائے, ایسا آدمی کہ جیسے عالم دین یا مذہبی رہنما یا وہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا لیڈر, لیکن آپ کا شوبز جو ہے اس کے ساتھ اس کا مطابقت ہی کوئی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں نا تو آخر کار اس ملک کے اندر جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ غیر سیاسی ہیں, اور چاہے وہ ملیٹنٹس ہیں وہ جو یا ٹیررسٹ ہیں ایون, اور پھر وہ جو دنیا میں مملکتیں ہیں جو مختلف فرقوں پہ بنی ہوئی ہیں. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک
وہابی ریاست ہے اور جو ایران ہے وہ ایک شیعہ ریاست ہے. اور یہ پتہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر یہ مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست اس طرح کی کبھی بنے گی پاکستان, تو یہ ایک بریلوی ریاست ہوگی, کیونکہ اکثریت میں یہ لوگ ہیں, قانون سازی میں بھی ان کا ہی وہ آئے گا. مذہب سے نکلیں, ہم یہ بات کریں کہ ہم مذہبی چورن نہیں بیچنے دیں گے, یہ اصل مسئلہ ہے نا. تو پھر کون سا ایسا معاشرتی نظام ہے آپ کے مائنڈ میں جو یہاں پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یار معاشرتی نظام کیا ہوگا اس میں؟ مذہب مائنس کر دیں گے, سیکولر اسٹیٹ بن جائے گی, جمہوری اسٹیٹ بن جائے گی, کیپٹلزم کی طرف جائیں گے, سوشلزم کی طرف جائیں گے؟ آپ نے بہت اچھی آج بات کر دی ہے. دیکھو اس سے بڑی کلیئرٹی آ جائے گی جو میں جواب دینے لگا ہوں. ایک بات طے ہے دنیا کے اندر 21ویں صدی میں, آپ اس سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں یا پھیریں, ایک بات طے ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ انبیاء علیہ السلام نے کوئی بھی مذہبی ریاستیں نہیں بنائی تھیں, انہوں نے انسانی ریاستیں بنائی تھیں, کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے سارے. مذہب لوگوں کی, جیسے گاندھی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, وہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے, لیکن جو سسٹم ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے, وہ ہونا بھی سب کے لیے چاہیے. مختلف قسم کے لوگ ادھر بستے ہیں پوری دنیا میں. میں واپس آتا ہوں یہ بات کر کے کہ آپ دیکھیں گے اس وقت بھی سب سے زیادہ کرسچن ہے دنیا میں, دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں, تیسرے نمبر پہ بدھسٹ ہیں. اگر وہ اپنا مذہب ڈکلیئر کر دیں, چائنا وغیرہ, وہ زیادہ تر لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے ہمارا, لیکن وہ ہیں پیچھے سے بدھسٹ زیادہ تر. پھر ہندوز ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہیں, 1 ارب سے اوپر ہیں, جو تقریباً اس کے برابر ہیں. پھر اس کے بعد سکھ ہیں, یہودی ہیں, 6 بڑے مذہب ہیں. کوئی بھی مذہب کسی پہ دوسری مذہب پہ غلبہ اس طرح نہیں پا سکا. سارے مذاہب پہ اپنی اپنی بادیاں لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اگر انبیاء علیہ السلام اتنے بڑے لوگ تھے, اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ایک ہی ہوموجنس سب کو ہو جائے گا, تو وہ یہ ہو بھی چکا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کیسے رک سکتا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کا معاملہ ہے. لوگ اپنے اپنے جو بھی وہ خدا کو جس طرح سمجھتے ہیں, وہ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں, اپنے مذہب کے تھرو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر لیں. نظام کیسا, لیکن وہ اصل میں میں وہی بتانے لگا ہوں, 21ویں صدی میں اگر کوئی ترقی یافتہ ملک ہیں تو وہ صرف ہیں چائنا اور جاپان. یہ دونوں ایشیا میں ہیں. جاپان جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے, اور چائنا جو ہے وہ سوشلسٹ ہے, یا کمیونسٹ ایون وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. ابھی بھی کتنے ہیں وہ اس پہ علیحدہ بحث ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ٹرکی. ٹرکی کیونکہ ایشیا یورپ دونوں کے اندر لائے کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرکی سیکولر ہے, جاپان سیکولر ہے, چائنا سیکولر ہے, رشیا سیکولر ہے, ایک اور سوشلسٹ ملک, آدھا 75 جتنا بھی ہے, کیپٹلسٹ ہوتا جا رہا ہے اس طرح. لیکن ان کے اندر بھی پارٹی جو ہے اس طرح ہی چلتی ہے جس طرح وہ سمجھتے ہیں ہم بھی کمیونسٹ ہیں. پھر اب آ جائیں امریکہ, کینیڈا, نارتھ امریکہ, دونوں سیکولر ہیں. رشیا بھی سیکولر ہے. یورپ کے اندر آپ چلے جائیں, تمام ملک بڑے دیکھ لیں, جو ناروے, ڈینمارک, سویڈن. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں گے ان سب میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے, سیکولر ملکوں میں رہتی ہے, اور وہاں وہ خوش ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے, ہم اپنا مذہب جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں ساتھ اپنے. پھر آپ آ جائیں اس کے ملیشیا کے اوپر. ملیشیا جو ہے وہ ایک مزیدار ملک ہے کہ ادھر کافی حد تک ان کا بھی کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے. غامدی صاحب اس لیے وہاں چلے گئے تھے نا, اور جا کے وہاں بیٹھے رہے جب ان کے اوپر کوئی تھریٹ آیا. تو پھر اب اگر ایسٹرن یورپ میں جائیں, ادھر بھی کچھ ملک ہیں جو تھوڑے بہتر ہیں. لیٹن امریکہ میں آپ چلے جائیں, وہ بھی سب سیکولر ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک ملک بتا دیں. اب اسرائیل کو آپ کہیں گے اچھا میں نے انڈیا کو اس میں نہیں لیا. انڈیا پہلے جو سیکولر تھا اس نے فروٹس لیے, لیکن انڈیا جب سے یہ مودی آیا ہے اس نے اس کو ہندوتوا کے اوپر جو استوار کرنا شروع کیا, تو انڈیا کی باقاعدہ اب ایک آپ سمجھے گراوٹ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ جب ظاہری بات ہے جب آپ فرینزی میں آئیں گے مذہب کی, تو اس طرح ہی ہوگا آخرکار دوسرے مذہب کو وہ یا دوسرے اقلیتوں کو وہ دبائے گا. میں کیا کرنا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سوشلسٹ نظام ہونا چاہیے, اور چاہے سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو, تو اصل والا کیپٹلزم ہے, ان کے سیکولر ہی ہوتا ہے. وہ نہیں, سیکولر آپ جو نظام سیکولر ہونا چاہیے, سیکولر, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام آنا چاہیے جس کے اندر تمام انسان پاکستان کے جتنے بھی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن برابری کی سطح پہ دیکھے. دوسرے نمبر پہ, اور یہ مذہب آئین ابھی بھی کہتا ہے کہ سارے برابر. نہیں کہاں کہتا, آپ کا تو آئین یہی کہتا نہیں. اس ہمارے ملک کے اندر جو امپلیمنٹ شاید نہ ہو رہا ہو. نہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بہت سی شکیں ایسی ہیں جس کے اندر بہت سے کام صرف مسلمان کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے, صرف بہت سی چیزیں ہیں. لیکن دیکھو یہ بات کی باتیں ہیں. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. جب آپ سیکولر کہتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اپنا مذہب بھول جائیں گے. بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. لوگ اپنا مذہب لے کے چلتے رہیں گے. میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں.
اور آپ کو پتا ہے کہ جب زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے تو وزیر اعظم بھی مسلمان ہی بنے گا. وہ اپنے مذہب کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یار ہم نے کس کو دینا ہے ووٹ, کس کو نہیں دینا. چانسز تو یہی ہیں. تو اس لیے کوئی آپ کے مذہب کو بھی خطرہ نہیں ہوتا, اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. بھائی آپ کی اکثریت ہے, آپ ادھر ہی رہیں گے. پرابلم یہ ہے اسے ہوتا کیا ہے, اسے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نا ریشنل تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, وہ ہم کہتے ہیں نا جو سائنس ٹیکنالوجی, اس کے لیے خاص دماغ ہوتا ہے وہ. اور پھر ہیومنزم جس کو ہم کہتے ہیں انسانیت, بجائے کہ آپ کہیں کہ یار ہر جگہ پہ آپ اپنا مذہب کو لے کے آئیں, وہ بھی لے کے آئے گا لڑائی شروع ہو جائے گی. فرقہ لے کے آئیں, وہ بھی لے کے آئے گا لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق جب سیکولر ایک سسٹم آتا ہے تو مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہو جائے گا. بالکل, اور ہوتا ہونا بھی یہ چاہیے نا. اور جو ہمارے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ریاست کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ایک ایڈوانس کیپٹلسٹ ملک نہیں ہے. اس لیے ٹرکل ڈاؤن میں ہم کبھی خوشحالی نہیں دے سکتے لوگوں کو. اگر آپ کی اکانومی بہت بڑی ہو نا, جیسے امریکہ کی اکانومی 34,000 بلین ڈالر ہے, اتنی بڑی اکانومی کے اندر صرف 33 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اتنی بڑی اکانومی جب آپ ٹرکل ڈاؤن کرے گی, نیچے کی طرف عوام تک کچھ نہ کچھ آئے گا, تو وہ اتنا ضرور ہوگا کہ لوگ خوشحال ہوں گے کافی حد تک. اب پاکستان کی اکانومی ہے 400 بلین ڈالر, وہ 34,000 بلین ڈالر ہے, یہ 400 بلین ڈالر ہے. یار کوئی عقل کریں, کوئی خیال کریں. آپ ٹرکل ڈاؤن اگر کیپٹلزم چلائیں گے تو وہ ایک عام غریب آدمی کو کیا ملے گا, وہ ہے ہی 400 بلین ڈالر کی اکانومی. میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں, بڑی توجہ سے لوگ سنتے ہیں, انہیں اگر آپ کوئی سادہ الفاظ میں, سادہ جملوں میں یہ بتائیں کہ اگر یہ جو میرے مائنڈ میں سسٹم ہے یہ آ جاتا ہے, برابری پاکستان پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو یہ سسٹم لے کے آتی ہے, تب آپ ایک جس کا تھیم جو ہے وہ ذرا بتا دیں. میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا لوگوں کو سوشلزم صرف سوٹ کرتا ہے اگر انہوں نے ترقی اور ان کی زندگیوں میں کیا کیا فرق پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی تو لوگوں نے نا مطلب خود ہی اپنا مذاق اڑانا شروع کر دیا. میں نے کہا یار 4 لاکھ تنخواہ کم از کم ہونی چاہیے اس وقت جتنی مہنگائی ہے اور جتنی غربت ہے. 4 لاکھ تنخواہ, ہاں ٹھیک ہے, کم از کم والی جو ہوتی ہے, کم از کم اجرت. وہی لوگ جو 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ بھی نہیں لیتے وہ کہہ رہے ہیں ہاں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب غلامی کی زنجیریں اس قدر جکڑ اس میں گئے ہیں, یہ مطلب سرمایہ داروں کی, جگیرداروں کی جو زنجیریں ہیں, کہ یہ اپنی جو ایمینسپیشن ہے, اپنی آزادی کی جو بات ہے وہ بھی نہیں سن سکتے. اور میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر سوشلزم آ جائے, ہم 1 نمبر پہ اگر آئی پی پی جو پاور پلانٹس ہیں ان کو نیشنلائز کر لیں, ان پہ قبضہ کر لیں, ہم ان کو کھربوں روپیہ وہ کما چکے ہیں, جتنے پیسوں میں وہ لگے تھے وہ 10 گنا زیادہ پروفٹ کما چکے ہیں. اب بڑی ہو گئی ہے, انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, یہ جو آئی پی پیز ہیں ہم ان پہ قبضہ کریں گے, کر کے دکھائے پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ خود اس میں شامل ہیں, کیونکہ ان کے اپنے حصے ہیں, ہمارا نہیں حصہ. ہم مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی پارٹی. آپ نے پھر بجلی کیا فری ملے گی؟ ہاں بجلی فری ہی ہو جائے گی تقریباً یار. 4 لاکھ سیلری, بجلی فری. بجلی جو فری ہوتی ہے نا, فری تقریباً مطلب تقریباً فری, اگر فری ہو جائے یا بہت یعنی اگر ابھی 82 روپے کا یونٹ ہے تو کوئی 20-30 روپے کا یونٹ ہو جائے گا. بہت کم پیسے بھی اگر ہو جائیں, ٹھیک ہے, فرض کرو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انڈسٹری کو پہلے چاہیے ہوگی بجلی, جب ہم آئیں گے تو انڈسٹری زیادہ لگائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم 3 کام کریں گے نا, میں وہی پہلے بتا رہا تھا, اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں اس پہ. ایک ہم نیشنلائز کریں گے آئی پی پیز کو, دوسرا ہم لینڈ ریفارمز کریں گے. ٹھیک ہے, اس ملک کی زمین جو ریاست کے پاس جائے گی, ریاست فیصلہ کرے گی کہ تو ابھی کس کے پاس ہے اس وقت ریاست کی بات ہے نہیں, وہ ہمیں آپ کہیں جا کے, میں کہیں جا کے, کوئی شہری کہیں جا کے خالی زمین پہ رہ سکتے, ریاست کی بات, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, میں اس طرح کی بات میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جیسے جاگیردار, سرمایہ دار, ان لوگوں سے لینی ہے. ہاں اس لیے لینی ہے کیونکہ دیکھیں زمین اس کے پاس ہونی چاہیے جو پروڈکٹیو کام کر سکے اس پہ. ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جواد بھائی میں سمجھ گیا ہوں 2 چیزیں جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہیں. ایک تو بنیادی سیلری جو بھی میرا خیال ہے 40,000 یا 40,000 کی گئی ہے, جو ابھی بھی مل نہیں رہی لوگوں کو, 20,000 میں 25 پہ بھی لوگ ہیں, وہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے اور ایسی ہوگی. بالکل. دوسرا جو بجلی ہے
وہ اس کو نیشنلائز کر کے بجلی کا یونٹ بڑے کم ارزاں اس سے دو فائدے ہوں گے بجلی. ہاں کر لیں. تیسرا پیٹرول بھی اسی طرح. پیٹرول اگر بجلی آپ کے پاس آ جاتی ہے نا, بجلی آپ ان کو نیشنلائز کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ جو انڈسٹری لگنا ہے نا پاکستان کے اندر, وہ سب سے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انڈسٹری ہم چاہتے ہیں کہ ریاست اور خود ہیلتھ لگائے. بھی فری یا ہیلتھ وہ تو ہاں ایونچولی تو سب فری ہوگا, سب فری ہو جائے گا. ایونچولی کی بات ہو رہی ہے. سوشلسٹ ریاست میں ہر چیز فری ہوتی ہے. ایجوکیشن بھی فری, تعلیم فری, اعلیٰ ترین. تو سر اعلیٰ ترین یہ کب آپ سسٹم لے کے آ رہے ہیں یار, یہی تو مسئلہ ہے. 4 لاکھ سیلری ہوگی اور ایجوکیشن بھی فری, ہیلتھ بھی فری, اور اس کے علاوہ بجلی کے بل بڑے کم, انڈسٹریز لگ جائیں گی. تو یہ کس کو برا لگتا ہے؟ یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ صرف ان کو برا لگتا ہے. کیسے ہے اس لیے میں بتاؤں, اور یہ فارمولا 75 سال میں کسی اور کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے کہ یہ فارمولا دماغ میں لانے کے لیے وہ لوگ چاہیے جو لالچی نہ ہوں, جو شہرت, پیسہ اور عہدے اور طاقت نہ چاہتے ہوں, بلکہ وہ عوام کے لیے یہ سب کچھ چاہتے ہوں. وہ چاہتے ہوں کہ عوام کو وہ سب کچھ ملے جو ہمارے پاس ہے. اب میرے پاس دیکھیں, میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میرے پاس اتنا کچھ ضرور ہے کہ ایک عام آدمی جو بالکل غریب سا ہے یا لوور مڈل کلاس کا ہے, وہ مجھے دیکھ کے نا یا تو حسد کر سکتا ہے یا رش کر سکتا ہے. تو اتنا تو میرے پاس مڈل کلاس کے اندر موجود ہے. اس سے زیادہ میں کیوں چاہوں گا؟ اچھا, پہلی بات ہوئی کہ میں اس سے زیادہ اگر کی طرف جاؤں گا تو پھر میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. پھر میں وہی کام کروں گا, پیسے بناؤں گا, اور سیاست بھی اسی لیے کروں گا تاکہ پیسہ بنے, شہرت بنے. اچھا فرض کریں کہ میں یہ کام نہیں کرتا, یہ پہلی پری ریکوزٹ ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. یہ پہلا ضروری عمل ہے کہ میں یہ نہ کروں. دوسرا عمل کیا ہے کہ ایک تو میں اپنے لیے اب کچھ نہیں کر رہا, اب میں لوگوں کے لیے کروں. اچھا میں لوگوں کے لیے کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں جو مجھے رشک اور حسد سے دیکھ رہے ہیں. یار مڈل کلاس لائف پاکستان میں گزارنا ہر انسان کا حق ہے, ہر انسان کا. اتنی مڈل کلاس لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کے بچوں کو تعلیم اچھی مل رہی ہوتی ہے, آپ کے, میں اس مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں جو خوشحال مڈل کلاس ہوتی ہے. آپ کے بچوں کو تعلیم اچھی مل رہی ہوتی ہے, وہی تعلیم جو کہ نواز شریف, عمران خان اور اسد داری کے بچوں کو مل رہی ہوتی ہے, وہی والی تعلیم. پھر وہی والا علاج جو ان تینوں کو مل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہر اس چیز کے اوپر دسترس ہوتی ہے جو اس ملک میں اگتی ہے, ملتی ہے یا بنتی ہے. مجھے بتائیں کہ اگر بائی تھیری بھی آپ اس کو صرف سنیں تو اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کوئی چھوٹی سی ریاست بنا لیں کہیں پہ, اور میں پہلا شہری ہوں گا آپ کی ریاست کا, لیکن مجھے 4 لاکھ سیلری, کام جو مرضی آپ کروائیں, اور پھر بجلی, پانی, ہیلتھ, ایجوکیشن فری. تو میرا خیال ہے آپ تو کوئی کئی 100 کنال کچھ ایک جگہ لیں اور وہاں پہ لوگوں کو بتانا شروع کریں. آپ دیکھیں اگر لوگ کس طرح آئیں گے, امٹ آئیں گے لوگ آپ کی طرف. اگر سوورن علاقے میں یہ کس طرح کیا جائے جو آپ کہہ رہے ہو تو یہ بالکل ممکن ہے. لیکن سوورن علاقہ ایک ملک سے نکالنا پھر ان کے ہاتھوں سے, یہ جو جاگیردار, سرمایہ دار, مافیا, آپ دیکھیں ہمارے مسلط کون ہے؟ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, قبائلی سردار ہیں, پیر و مرشد ہیں, مافیاز ہیں, بدماش ہیں, یہ ہمارے پہ مسلط ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کے ہاتھ سے صرف پارلیمنٹ نہیں چلتی, سیاسی نظام نہیں صرف چلتا, بیوروکریسی بھی ان کے انڈر ہے. یہ بوٹ پالش کرتے ہیں, وہ بھی اپنے, ان کا بھی حصہ ہے اس ملک کے اندر, اقتدار کے اندر بھی اور معیشت کے اندر بھی, وہ بھی ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ مل ملا کے ہوتا ہے. جوڈیشری بھی ان کے لیے, مجھے بتائیں, میں نے بہت عرصہ پہلے لینڈ ریفارمز کی ہے, بہت عرصہ پہلے ڈالی تھی. میرا خیال ہے میں نے 2014 میں ڈالی تھی, اور یہ 2026 ہے, 12 سال ہو گئے ہیں. 2014 سے آج تک کیس ہی نہیں لگا. بھئی آپ لینڈ ریفارمز کا کیس تو سن لیں. اب یہ ہر کیس سنتے ہیں, عمران خان ادھر آ رہا ہے, عمران خان ادھر جا رہا ہے, عمران خان کا یہ ہو رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں عدلیہ کا 3را نمبر ہے اس سال, اور 2سرا نمبر وہ پروکیورمنٹ والوں کے, اور پہلا نمبر پولیس کا ہے. اچھا, ہمارے نظام کے اندر عدلیہ کا بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے ٹھیکوں اور پروکیورمنٹ والوں کے ساتھ. 2سرے نمبر پہ شاید اگلے سال آ جائے. تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں. ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آتی ہے وہ آپ نے بتانا ہے وہ کس سسٹم میں ایڈجسٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے اتنی وہ تفصیلی بتایا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایک شخص جس کی سیلری 50,000 1 لاکھ روپے ہے, اس کے لیے بجلی کا یونٹ 82 روپے کا ہے, اور ایک شخص جس کی ایک مہینے کی آمدن 40 لاکھ 50 لاکھ روپے ہے, وہ بھی 82 روپے دے رہا ہے.
دونوں اشخاص جن کی آمدن فرق ہے وہ پیٹرول کے فی لیٹر پیسے بھی ایک جیسے دے رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی شاید یہ غریب بندہ زیادہ دے رہا ہو, تو کیا ہر شخص کی آمدن کے حساب سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی سیگریگیشن یہ نہیں ہونا چاہیے ابتدائی طور پہ؟ سرمایہ داری نظام میں پتہ کیا ہوتا ہے, آپ نے اگر نظام چلانا ہے تو آپ نے امیر کو امیر کرنا ہے, امیر ہوگا امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. ان کا میں آپ کو بیسک تھیوری بتا رہا ہوں. امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, وہ لوگوں کو امپلائی کرے گا اور آخر کار ان کو بھی کچھ ملے گا. یہ ہے ان کا پورا سسٹم. اسی لیے نہایت عجیب بات ہے کہ فطری بات تو یہ ہے, اگر فرض کریں ہم آج سوشلسٹ سیاست کی طرف جاتے ہیں تو ہم ایک دم اتنی سب کچھ فری کر دیں گے نا, ٹھیک ہے, ٹرانزیشنل ایک سٹیج ہوگی. اچھا وہ جو سٹیج ہے اس کے اندر پہلی دفعہ ہم الٹا کام کریں گے. ہم یہ کیا کر سکتے ہیں, ہم کہیں گے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں نا اس کو مہنگی چیز ملے گی, جس کے پاس کم پیسے ہیں اس کو سستی ملے گی. یہ سوشلسٹ کر سکتے ہیں. ضرور یہ کیا کرتے ہیں, یہ بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ انڈسٹری چلنی ہے اور ہے اس کے پاس, اور نہیں چلے گی تو بنے گا کیا, چیزیں بھی نہیں آئیں گی بن کے, اور ساتھ جو امپلائمنٹ بھی نہیں کریٹ ہوگی. تو آپ اس طرح کریں کہ بجلی فری کر دیں انڈسٹری کو, تو آپ اس کو ریبیٹ دے دیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, پانی اس کو فری کر دیتے ہیں. اس ملک میں ہی ہوتا ہے. یہاں پہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا این آر او, سوری جس کو کہتے ہیں آرڈیننس جو ہوتا ہے ایس آر اوز, اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس جو ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ امیر آدمی ہے, اگر یہ پاکستان میں یہ لے کے آئے گا تو فائدہ ہوگا, اس کو ریبیٹ دے دو. وہ اس کو جب ٹیکس ویکس چھٹ جاتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, وہ سارا کچھ لے کے آتا ہے, اس کے بعد دوبارہ ٹیکس لگ جاتا ہے. اب جو نیا بندہ وہ لگانا چاہ رہا ہے وہ نہیں لگا سکتا, لیکن اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو یہ ٹوٹل جو کیپٹلزم ہے نا چلتا ہے اس کے اوپر ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے ایک دفعہ جب اس نے کیمپین پہلی دفعہ کی نا اپنی پریزیڈینشل کیمپین, جب یہ اب تو دوسری ٹرم کر رہا ہے, تو پہلی ٹرم جب اس نے کی تو اس نے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ نے تو ٹیکس ایویژن کی ہے $1 بلین کی, جو کہ پاکستان کے حساب سے بنتی ہے کوئی 3 کھرب روپیہ. مطلب ان کا ہے بھی نہیں اتنا, کسی کو بہت کم لوگ ہیں جن کا کھربوں روپیہ. تو اس نے صرف $1 بلین کی ٹیکس ایویژن اس زمانے میں کی ہوئی تھی جب یہ نیو یارک میں اس کا باپ جو تھا وہ میئر تھا. نہیں یہ خود تھا, یہ اس کا باپ تھا, خیر مجھے ایگزیکٹلی بھول رہا ہے, لیکن بارہ اس کا باپ بھی بہت بڑا ایک ٹائکون تھا پراپرٹی کا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کی ہے. اس نے بتائے گا کہا, اس نے کہا اگر وہ میں نہ کرتا تو نیو یارک میں اتنی ہائی رائز بلڈنگز نہ بنتی, ہائی رائز بلڈنگز نہ بنتی تو نیو یارک کے اندر ٹریڈ ہب اور بزنس ہب نہ پیدا ہوتا. تو میرا تو کنٹریبیوشن ہے, اور میں نے تو میئر سے اجازت, ہاں میئر یہ نہیں تھا, میں نے تو میئر سے اجازت لے کے یہ ٹیکس ایویژن کی تھی. ہماری ڈیل میں شامل تھا کہ یہ ٹیکس مجھے چھوڑا جائے گا, یہ ٹیکس مجھ سے نہیں لیا جائے گا. تو دیکھیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری بات کہ دنیا میں جب بھی سرمایہ داری نظام کو جھٹکا پہنچتا ہے, معیشت نیچے گرتی ہے اور سرمایہ داری نظام کے اندر بحران آتا ہے, تو بجائے کہ غریبوں کو جو کہ اس میں مر رہے ہوتے ہیں اس وقت بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے غریبوں کا, بجائے ان کو کچھ دینے کے زیادہ آپ ان کو دے دیتے ہیں واپس کہ یار اس کو چلاؤ, یہ جو نظام آپ کی وجہ سے خراب ہوا ہے اس کو چلاؤ. اور اس کا ایک سب سے بڑا جو آپ کو میں بتا رہتا ہوں ایگزامپل کیا ہے, جب ریسیشن ہوئی امریکہ میں, جب ریسیشن ہوئی تھی نا مطلب 15-20 سال پہلے, اس وقت امریکہ میں تمام جتنے ان کے بڑے بڑے بینکس تھے یا وہ جن لوگوں کے کاروبار ڈوب گئے تھے, ان کو ریاست نے پیسہ دیا تھا کہ دوبارہ چلاؤ. حالانکہ ان کی غلطی سے ہوا تھا, ان کی غلطی سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. امریکہ میں 12% نہیں امریکہ میں اس وقت کتنی تھی, 12% ان امپلائمنٹ تھی. تو ان کی وجہ سے امریکی 12% جو تھے وہ ان امپلائڈ تھے اور انہیں کو پیسہ دیا جا رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں سوشلزم فار دا رچ. ہم تو سوشلزم فار دا پور کرنا چاہتے ہیں نا, وہ سوشلزم فار دا رچ کرتے ہیں, مطلب اٹھا کے ریاست کا پیسہ امیروں کو دے دیتے ہیں دوبارہ, تو تاکہ سرمایہ داری نظام چلتا رہے. تو یار اس سے زیادہ بیوقوفانہ جاہلانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں جو اس وقت موجودہ سسٹم چل رہا ہے, ایک تجویز جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان میں صوبوں کی تعداد بڑھا دی جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جواد احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی سسٹم چلانا ہے تو کیا صوبوں کی تعداد بڑھانے سے کوئی مثبت اثر پڑے گا؟ ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جواد بھائی, نئے صوبے بننے کی تجویز ہے,
اور کام بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے. اگر پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ 32-33 بنا دیے جائیں تو معاملات تو ٹھیک ہوں گے. آپ کا جو وہ ایک نظام ہے مجھے لگتا ہے اس پہ کافی ٹائم لگ جانا ہے. تو میں نے کہا کچھ ان میں کچھ بہتری آنے کا چانس ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ وہ ہے مزاح یا وہ سوسائٹی پہ طنز ہے، یا ایون میرے پہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے. دیکھیں یہ جو ٹائم تو لگنا ہے نا. نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں تو مجھے ہنسا ہوں اس بات پہ. ٹائم اس لیے لگنا ہے کہ جہالت اور منافقت کے اندر انہوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہیں. تو اس لیے مجھے تو دیکھیں اس لیے ٹائم لگنا ہے. ہاں اسی لیے ٹائم لگنا ہے. وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہے، وہ ان کے لیے سوچ رہے ہیں، امیروں کے لیے جو ان کے آقا ہیں سارے. اچھا ابھی ویسے یہ سوال کا چلے میں بعد میں جواب لیتا ہوں. آپ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، حال ہی میں آپ نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے. ہاں جی. اور ادھر بھی آپ پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ نے کوئی ایک دو لوگوں کو جاہل کہہ دیا. یار ایک آدمی مجھے کہتا ہے، میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک دم کہتا ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو ایک سنگر ہیں، اس کا مطلب کہ آپ شرک کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اب ریحان کو اتنی عقل کرنی چاہیے تھی کہ کم از کم ایسے لوگ تو بلا لو یار جن سے کوئی بات ہو سکے. اب اگر آپ چوتھی جماعت کا بچہ بلا کے اور اس کو آپ کو ایسی باتیں سکھا دیں گے جو کہ ساری غلط ہوں گی، اور وہ میرے ساتھ سوال کرنا شروع کر دے گا، اور وہ آپ کیونکہ آپ کا ثواب دید، آپ ایک چینل ہے، آپ میرا ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ریکارڈ کر کے چلا سکتے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ آپ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. نہیں اس کے سوالات کا ذمہ دار بھی وہ ہوسٹ ہی ہے آپ کی خیال میں؟ ہوسٹ ہے. یہ پلانٹڈ تھے سارے. اچھا ٹوٹل پلانٹڈ تھے. یہ سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے میری پوڈ کاسٹ کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنا. وہ سننے آئے ہی نہیں تھے. وہ کوئی علمی بات سننے نہیں آئے تھے. وہ کوئی سیاسی بات سننے نہیں آئے تھے. ان کو بتایا گیا تھا کہ تم بس بیٹھے رہو. اور وہ بھی سوچ رہے ہوں گے، یاد کرے ہوں گے. ہم بچپن میں نا یاد کرتے تھے کہ ہمیں جو کہا گیا ہے وہ ہم نے بتانا ہے. جا کے رٹا مار کے کچھ کئی دفعہ بتانا پڑتا تھا. تو بچوں نے رٹا مارا ہوا تھا. وہ صرف سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ سوال کرنا ہے. جب ٹائم آیا انہوں نے پوڈ کاسٹ سنی نہیں. انہوں نے صرف آگے نہیں سنا. انہوں نے اگر وہ سنا ہوتا تو مجھ سے بھی سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ سارے سوالوں کے جواب تو میں اس میں دے چکا تھا. دیکھیں نا، میں نے اس وقت کہا لیکن بچے سے پیار سے بات ہو سکتی تھی کہ جاہل یا اس طرح کا الفاظ. اس لیے یہ کہنا ضروری تھا کہ وہ کہ آگے سے بار بار وہی کر رہا تھا. دیکھو اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہم دونوں پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا. یہ کیمرہ بڑی خطرناک چیز ہے. کیمرہ کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کو جب تک کہ وہ اپنے اوپر کوئی گرفت نہیں رکھتا نا، تو کنٹرول نہیں رکھتا، تو وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یار اب آپ نے نا وہ کرنا ہے جو آپ اصل میں نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا چیز ہیں. تو آپ فوراً مصنوعی ہو جاتے ہیں، جعلی ہو جاتے ہیں، اور ایک دم عجیب سے ہو جاتے ہیں. اور جتنے آپ زیادہ ہی ہوتے ہیں اتنے ہی آپ فضول انسان ہوتے ہیں، اور آپ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ جا کے دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، کیا کر رہے ہیں وہ اس پہ فیس بک پہ ریلز بنا رہے ہیں. ان کا ڈریم بن گیا وہ، اور اس میں حرکتیں کیا کر رہے ہیں. کیا وہ حرکتیں جب کیمرہ آپ آف کرتے ہیں تو وہ یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بالکل نہیں کر رہے ہوتے. وہ اس وقت تو بیچارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، ماں سے ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے کیمرہ آتا ہے وہ پتہ نہیں کیا شروع کر دیتے ہیں. اس بچے کو اتنی عقل ہونی چاہیے، اور اس ہوسٹ کو بھی، کہ آپ نے ایک سوال کر لیا، اب آپ جواب سنیں. آپ جواب سننے کے بجائے دوبارہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اب وہ بدتمیزی کر رہے تھے. دیکھیں نا، ایک آدمی نے کہا آپ کو 367 ووٹ ملے پڑے تھے، بڑے زیادہ ووٹ پڑے تھے آپ کو. میرے ماموں کو شاید اس نے، یہ کیا جملہ ہے؟ آپ نے کہا میرے ماموں کو 800 پڑے تھے، اس طرح کا کوئی. اگر ایسا بچہ ایسے بیٹھا ہو میرے پاس تو کیا وہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے گا تو ڈانٹ کھائے گا میرے سے. تو وہ کیمرے میں بھی ڈانٹ کھا لی اس نے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بدتمیزی نہ کریں نا. اب اس کو اتنی عقل نہیں ہے اس بچے کو کہ جب عمران خان پہلی دفعہ 8 سیٹوں پہ لڑا تھا 1997 میں، اور اس وقت تک وہ شوکت خانہ بھی بنا چکا ہوا تھا 1 سال پہلے، اور اس سے کوئی 5 سال پہلے وہ ورلڈ کپ بھی لے چکا ہوا تھا. ابھی نیا وہ 1 سیٹ والی پارٹی بھی تھی. وہ تو بات کی بات ہے نا. اس وقت جب یہ 8 سیٹوں سے لڑا تھا، 8 کی 8 ہار گیا تھا، اور ضبطیں ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی، اور کسی میں 200 ووٹ تھے، کسی میں 300 ووٹ تھے، اور وہ سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اب اس بچے کو اتنا نہیں پتا کہ یہ مجھ سے ابھی تک غصہ ہے آپ کو بچے پہ، اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے وہ بدتمیز تھا، وہ بدلحاظ بچہ تھا. پھر اس نے اپنے ماموں کی بات کر دی. اور بھائی تیرے ماموں جو ہیں وہ کاؤنسلر کے لیے سیٹ ووٹ ٹوٹل چاہیے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا.
1000 سے 2000, بہت ہو گیا تو 2500. تو اس میں سے اگر اس نے 500 یا 600 لے لیے تو کون سا کمال کر دیا, کاؤنسلر کی سیٹ. میں نے کہا تھا اس کو کوئی ایم پی کا الیکشن لڑے, وہ غریب آدمی, تو دیکھ لیتے ہیں کتنے ووٹ لیتا ہے. جو لوگ آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے یا اس طرح جو بلانا چاہیں یا جنہوں نے بلایا ہے, کوئی میسج آپ مختصر دے دیں, پھر ہم صوبوں کی بات کر لیتے ہیں. وہ جو بھی مجھے پوڈ کاسٹ سے بلانا چاہتے ہیں, ایک تو خود بدتمیزی نہ کریں میرے ساتھ, اور ایک دوسرے اپنے ارد گرد لوگ نہ ایسے بٹھائیں پلانٹڈ جو میرے سے بدتمیزی کریں, کیونکہ بدتمیزی میں برداشت نہیں کرتا, کیونکہ میں بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. میں نے آج تک خود, ہاں سیاست میں سیاستدانوں کے خلاف میں بہت سخت باتیں کرتا ہوں, لیکن انہی کے خلاف کرتا ہوں جو لوگ خود لوگوں کے بارے میں گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے عمران ہے, عمران کیا کرتا ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس نے کہا سور انسانوں کو, میں نے کبھی نہیں کہا. اس نے کہا مطلب کسی کا نام گنجا ڈال دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, یہ اس طرح کرتا. مولانا فضل الرحمان کو اس کو ڈیزل. اچھا, اس کے بعد ایک اور اس نے حرکت کی ہوئی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. یہ گالیاں نکالتا ہے, یہ ماں بہنی گالی نکالتا ہے اپنی عام روزمرہ گفتگو میں تو نہیں نکالتا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا بھی تھوڑا سا پہلے یہ آیا ہے اپنے, وہ میرا خیال ہے واپس آیا تھا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے پولیس نے ڈیٹین کیا تھا, پھر واپس آیا تھا زمان پاک. تو ادھر جا کے اس نے وہ جو ہے سے گالی نہیں بنتی, مطلب باسٹرڈ جو ہوتا, اس نے وہ نکال دی تھی گالی. میں تو کبھی نہیں نکالتا, میں تو روزمرہ میں بھی نہیں نکالتا یار. اب یہ بندہ جب ایسی باتیں کرتا ہے, اب تو جب میں اس کو صرف سخت الفاظ چوز کر کے اس نے کیا کیا کہے ہوئے ہیں, تو کئی دفعہ مجھے دل کرتا ہے کہ یار میں اسی کو یہ لٹاؤں, تو میں وہ لٹاتا ہوں. وہ تو سیاستدان ہے, وہ میرے سے بات کرے, پھر وہ بات کرے گا تو پھر بات ہوگی نا. لیکن ایک عام آدمی کو کیا حق ہے کہ وہ اس کے لیے وہ اس کا باپ نہیں ہے خدا نخواستہ, یا وہ اس کا خدا نخواستہ, کیونکہ جو اس کے رکھتے ہیں نا وہ اچھا ہے کہ آپ کا باپ نہیں ہے. لیکن وہ جب لوگ اس کے لیے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں نا, تو یار وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. میں ان کے ساتھ, وہ تو میرے طبقے کے لوگ ہیں یار. وکاس, آپ چاہے مجھے اچھا سمجھو برا سمجھو, آپ مجھے لوگوں کو کہو یار جواز بھائی نا فضول بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اور ان کو جو ہی باتیں کرتے ہیں ہو نہیں سکتا. میں کوئی کچھ نہیں کہوں گا, آپ کا اپنا رائے ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں آپ سے ہر صورت میں پیار کرتا ہوں, کیونکہ آپ میرے طبقے کے, یا آپ انہی لوگوں کے لیے کام کریں. میرا طبقے کے آدمی ہو آپ, بے شک میرے خلاف بھی ہو نا, آپ میرے طبقے کے آدمی ہو. بدتمیزی کوئی نہ میرے سے کرے, ویسے بدلحاظی نہ کرے, مجھے گالم گلوچ نہ کرے, فوش قسم کی الٹی سیدھی جو لوگ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں ہر وقت, تو وہ تو میرے طبقے کے لوگ ہیں, میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں. تو مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ یار آپ نے ان لوگوں کا کیا حال کیا ہے. ان لوگوں نے مطلب ان آقاؤں کے لیے لڑ رہے ہیں, کھرب پتی ارب پتی آقاؤں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو اپنے طبقے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ اس سے زیادہ غلامی, ذہنی غلامی کی کیا مثال ہو سکتی ہے. خان صاحب سے جو آپ کے ان کے بارے میں جذبات ہیں وہ پوچھتے ہیں, صوبوں والی بات رہ گئی. ہاں جی, اگر 32-33 صوبے بن جاتے ہیں تو حالات کچھ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں؟ میرا نہیں خیال. دیکھو یہ باتیں پھر وہی بات ہے, یہ جو یہی لوگ نظر آئیں گے, یہ لوگ زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے, اپنے اپنے علاقے کو سمیٹ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کو پتا نا کہ یورپ کی تاریخ میں بھی, اور یہ جو ہمارا انڈو پاک ہے اس کی تاریخ میں بھی, مختلف علاقے ہوتے تھے اور ان علاقوں کے حاکم ہوتے تھے. کچھ حاکم اپنے آپ کو بادشاہ بھی کہتے تھے. پھر آخرکار میں ایک شہنشاہ ہوتا تھا. یہ جو مغل بادشاہ تھے یہ شہنشاہ ہوتے تھے نا, اس کے نیچے پھر بہت سے بادشاہ بھی ہوتے تھے. کچھ جیسے ٹیپو سلطان جیسے لوگ بھی ہوتے تھے, ان کو بادشاہ نہیں کہتے تھے تو حاکم کہتے تھے یا کچھ بھی کہتے تھے. تو یہ سارا ایک پورا ایک سسٹم تھا. لیکن آخرکار غریب غریب ہی رہتا تھا, اور ان لوگوں کی اپنی اپنی ریاستیں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی, اور اسی طرح یورپ میں بھی تھا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ماڈرن سوسائٹیز کو دیکھا جائے, یا ماڈرن کیپٹلزم یا ماڈرن کیپٹلسٹ ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت, جدید سرمایہ دارانہ جمہوریت جو کہ دنیا میں چل رہی ہے, جو پاکستان میں چلانے کی کوشش کر رہا ہے بڑی ناکام طریقے سے, اس کے اندر اگر کوئی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے تو وہ لوکل گورنمنٹ ہے. اگر آپ نے واقعی لوگوں کو کیپٹلزم کے تھوڑے بہت پھل پہنچانے ہیں تو آپ لوکل گورنمنٹ کو لے کے آئیں, لوکل گورنمنمنٹ کو اختیارات دیں. آپ لاہور میں آپ یہ صوبے بنانے سے نہیں ہوگا, صوبہ ریاستیں بن جائیں گی. آپ لاہور میں رہتے ہیں, لاہور میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں. 190 سے زائد انہوں نے منصوبے شروع کیے ہیں, جس میں ستھرا پنجاب, الیکٹرک بائکس, اور اس کے علاوہ اپنی چھت اپنا گھر, کافی ایک طویل فہرست ہے ان منصوبوں کی. آپ بھی نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بہتر کام ہو رہا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟
مفادی ہے ساری. میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جس بات پہ نا پھر وہی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ میں نے پی ٹی آئی کے خلاف تو میں بات کرتا ہوں تو ان کے حق میں کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عثمان بزدار جب تک یہاں رہا ہے نا اس نے کچھ نہیں کیا اس شہر کے لیے بھی اور اس صوبے کے لیے بھی. اور عمران خان آگے جھوٹ بولتا تھا کہ جتنا کام اس نے کیا اور ایون اس کا جو سب سے اس کا حامی جو صحافی تھا جو بعد میں یوٹیوب پہ پیسے بنا کے پاگل ہو گیا ہے عمران ریاض, وہ بھی کہتا تھا کہ عثمان بزدار ٹھیک آدمی نہیں ہے. یہ سب کو پتا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ مریم نواز ایک تو عورت ہے اور ایک عورت کا چیف منسٹر بننا میرا جو فلسفہ ہے اس کے مطابق یہ اچھی چیز ہے. عورتوں کو امپاورمنٹ ملتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر عورت کا بھی کوئی مقام ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بڑے مسئلے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے. پھر جس طرح مذہب کی تعلیمات کو مسخ کر کے لوگوں کو بتایا یعنی گیا, ایک مثبت چیز ہے. تو ایک تو یہ مثبت چیز ٹھیک ہے. ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے نا, ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے اس کا ایک سکوپ تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ پیسے لگا کے چیزیں کر سکیں. اب پیسے تو ان کے پاس اتنے ہی ہیں جتنے ہیں, کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم میں آپ کو پیسے زیادہ آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, وہ بٹے ہی ہوتے ہیں ہر طرف. لیکن دوسرا جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزیشن آپ کی اسٹرانگ ہو. آپ ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ مینجمنٹ ہے وہ آپ کو بہترین آتی ہو, وہ ان کے پاس ہے. کیونکہ نون لیگ جو ہے نا یہ کیپٹلسٹ سسٹم چلانے کے لیے پاکستان میں پاس ایک تو ٹریننگ ہے, اوپر سے خود سرمایہ دار تھے. یعنی جو سسٹم ہے اس میں یہ اچھا کام کر رہے ہیں سسٹم کے مطابق. سسٹم کے تو ہم خلاف ہیں, ہم ان کے بھی خلاف ہیں. اچھا, لیکن جو سسٹم ہے, ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں یہ بہتر کام کر رہے ہیں اس وقت. ہاں لیکن غربت نہیں ختم کر سکیں گے, یہ امپلائمنٹ نہیں دے سکیں گے, یہ بھوک ختم نہیں کر سکیں گے لوگوں کی, یہ تعلیم اچھی نہیں دے سکیں گے, منیمم ویج زیادہ نہیں کر سکیں گے, علاج بہترین نہیں دے سکیں گے. لیکن یہ جو جس کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو لوگوں کو پروجیکٹس دینا, اس سے لوگوں کو کوئی فائدے ہو جانا, فیسلٹیز مل جانا, میرا خیال ہے یہ باقیوں سے بہتر کرتے ہیں, باقیوں سے بہتر, پیپلز پارٹی سے بھی بہتر کرتے ہیں. عمران خان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مذہب فروش ہے, سب سے بڑی بات یہ. اور اس مذہب فروشی کی وجہ سے یہ لوگوں کو اس حد تک گمراہ کرتا ہے کہ لوگ اپنی جو حقوق کی لڑائی ہے وہ لڑنے کے بجائے وہ اس کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اتار ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, یہ اس نے جان کے کیا ہے. اور اس نے اس ملک کے لوگوں کو پہلے سے وہ گمراہ تھے اس حوالے سے کہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یار امیر غریب خدا نے بنائے ہیں, غربت خدا کی طرف سے ہوتی ہے, امیر کو سلام کرو, جس کو خدا نے عزت دی اس کو عزت کرو. خدا نے جس کو عزت دی کس کو دی یہ خدا کو پتا اور اس کو پتا ہے. یہ کوئی میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, ایک جاگیردار ہے فرض کریں ایک گاؤں میں, اور وہ اس کی آپ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے خدا نے اس کو عزت دی ہے. اگر وہ کسی مزارے کی بیٹی اٹھا کے لے جائے تو مزارے اس کی عزت کرے گا بیچارہ, وہ کیوں کرے گا؟ تو عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ آپ جاگیردار ہیں, اور یہ خدا کی دی ہوئی عزت بھی نہیں ہے. میں نہیں مانتا. خدا کی دی ہوئی عزت جو ہوتی ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے اس آدمی کے جس کو دی ہوتی ہے, اور اس کا رابطہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ, اور وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ عمران خان ایک پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں, جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں کئی الفاظ جو ہیں وہ گالم گلوچ کے زمرے میں آ جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو تو آپ کا اپنا وہ خیال ہے, میں نہیں سمجھتا. خیال میں آپ سخت الفاظ ہیں, وہ نہایت سخت الفاظ ہیں, لیکن وہ سارے الفاظ عمران بول چکا ہے, سب کے سب, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں بولا. ہو سکتا ہے آپ نے بتایا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں, تو آپ اسی سوچ کے تحت وہی گالیاں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فحش گالیاں دیتا ہے. اچھا, آپ نارمل گالیاں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں میں نارمل گالیاں نہیں دیتا, میں سخت الفاظ بولتا ہوں. سخت الفاظ. ایون آپ کسی کے حلیے, کسی کی شکل, کسی کے پیشے, کسی کی ذات برادری, اس کے اوپر بھی تمسخر اڑاؤ, وہ بھی گالی ہے, کیونکہ وہ اس کی شناخت کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کی صفت ہے کوئی, ایک آدمی کے عمل ہیں کوئی, اور آپ ان عمل کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو کہ اس آدمی نے یہ کیا ہے, تو اس کو یہ کہتے ہیں سخت الفاظ میں. تو اس لیے دیکھو, اگر میں سخت الفاظ یوز نہیں کروں گا جو کہ یہ پہلے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے, یہ مجھے گالن گلوچ کرواتے ہیں. اس میں اس کی بیگم صاحبہ بھی شامل تھیں, بشرا بی بی, خود ان کی انسٹرکشنز ہوتی تھیں جواد احمد کو گالیاں نکلواؤ, مطلب غلیظ گالیاں نکالتے ہیں. غیر سیاسی خاتون ہے؟ کوئی غیر سیاسی خاتون نہیں ہے. میں تو میرے تو گھر میں انہوں نے جو ہے وہ پیغام بھجوائے تھے ایک ایسے انسان کے تھرو جو کہ ان کو بھی جانتا تو ہمیں بھی, کہ ان کو کہیں جی باز آئیں, نہیں تو
جو ہے پھر ہم جب آئیں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے. تو میرے جیسے بندے کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں, مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے آپ گرفتار کریں گے میری پارٹی کو فائدہ ہوگا, مجھے جیل میں ڈالیں گے میری پارٹی کو فائدہ ہوگا, مجھے نقصان ہو نہ ہو میری پارٹی کو فائدہ ہونا چاہیے, سیاست کو فائدہ ہونا چاہیے, عام لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. دیکھو جو میں آپ کو کہتا ہوں نا, ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ گھٹیا لوگ ہیں. اگر میں اس طرح کی سیاست جو گندی ہو رہی ہے, جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں, یہ فساد مچا رہے ہیں, بھوٹ پالچی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, اگر میں ان کے خلاف سخت بات بھی نہیں کرتا نا, سخت بات بھی نہیں کرتا, میری سیاست ہی نہیں ہو سکتی. آپ اس طرح سمجھ لو کہ میں اگر گندے جوہر کے اندر جا کے اس جوہر کے اندر سے گندگی باہر پھینکنا چاہتا ہوں تو مجھے گھٹنوں تک تو جانا پڑے گا نا. میں اس کے اندر ڈوب تو نہیں رہا, لیکن گھٹنوں تک تو مجھے وہاں جانا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ سیاست انہوں نے گندی کی ہے, میں نے نہیں کی. آپ صفائی کر رہے ہیں اس سیاست کی. تو ہاں, اور اس کے لیے آپ بھی اگر میری جگہ آؤ گے نا سیاست کرنے کے لیے, تو آپ کو جو فیس کرنا پڑے گا نا, تو آپ کے لیے سخت بات کرنا ایک پروپیلر ہوگا. اگر آپ نہیں کرو گے نا تو لوگ آپ کو سمجھیں گے یہ تو فضول ہے. کیونکہ اس ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ نا شریف آدمی کو سمجھتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور شریف لوگ کر بھی نہیں کچھ سکتے ایکچولی. اس معاشرے میں وہ صرف بیٹھ کے وہ کہتے ہیں نا کوسنے دے سکتے ہیں لوگوں کو, خود کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس حد تک تو پھر آپ کی بھی ہم طبیعت صاف کرتے ہیں, کیونکہ جو باقی لوگ نہیں کر پا رہے ہم اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم عام لوگوں کے نمائندے ہیں. جواز بھائی, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے ایک جو نظام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کی بات کی, سیاستدانوں کی بھی بات کی. آخر میں آپ پاکستان کے عوام کو کیا میسیج دیں گے, ایک مختصر سا میسیج کہ وہ سمجھ جائیں, اور اگر کوئی آپ ان سے کوئی شکوہ شکایت یا کوئی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کیمرہ آپ کے لیے. دیکھیں, میں بہت سچا پکا مسلمان ہوں, میں بہت پیار کرتا ہوں اپنے مذہب سے بھی, خدا سے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت محب الوطن پاکستانی ہوں, اور میں آپ سب لوگوں کا سوچتا ہوں, دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی سوچتا ہوں, اور ساتھ میں ایک سوشلسٹ ہوں. آپ لوگوں کے لیے اگر کوئی نظام بہترین ہے جس میں آپ ترقی اور خوشحالی لے سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک سوشلسٹ نظام ہے. سوشلسٹ نظام کے بغیر آپ چاہے 100 سال اس سسٹم میں رہیں گے جس میں عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری آپ کو جس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ترقی ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. 100 سال بھی اگر یہ آپ نظام چلاتے رہیں گے تو آپ کی 50% آبادی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی. لیکن جو ہم نظام کہہ رہے ہیں سوشلزم کا نظام, اگر وہ آ گیا تو 100% خوشحالی ہوگی, تمام لوگوں کو ہر چیز ملے گی جو پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے پیدا ہوتی ہے. اور یہ زمین خدا کی ہے, خدا کی زمین ہے تو سب کی زمین ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے, کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. یہ میرے گانے کے شعر ہیں, تو یہ آپ اس کو غور سے سنیں, اس گانے کو بھی, اس کے اندر آپ کو پورا ایک فلسفہ ملے گا برابری کا اور کیسے اس کو قائم کیا جاتا ہے. بہت شکریہ جواد صاحب. بہت شکریہ جی. ناظرین, آج ہم نے مہمان خاص میں جواد احمد صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو کی, اور انہوں نے جو ایک سوشلزم کی بات کی ہے. ہم میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کے جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں, اور ہم انہی لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں, چوز کرتے ہیں, اور وہی ہم پہ حکومت کرتے ہیں. لیکن کم از کم آج کے پروگرام کے بعد ہم اتنی امید کر سکتے ہیں کہ آپ کم از کم گوگل کریں سوشلزم کو, اور یہ ضرور سمجھیں کہ سوشلزم ہے کیا, اور جواد احمد صاحب جو ہے وہ کیا میسیج دے رہے ہیں. آئندہ ہفتے مزید کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے وقاص غوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.